یا نہ چاہنے سے الیکشن نہیں ہوں گے. یہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. یہی جج صاحب نے کہہ دیا ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں 90 دن کے اندر. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. تو اب آپ کا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور ہونے پڑیں؟ جی، اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اچھا، یہ کل بڑی دلچسپ ہم نے یہ دیکھا بات کہ جب آئی جی جو پنجاب تھے وہ پہلے تو کہتے تھے ہم تو نہیں دے سکتے، پولیس نہیں دے سکتے، اویلیبل نہیں ہے، اور یعنی کہ ججز وہاں سے بھی کہا گیا کہ جی وی کانٹ گیو آر آفیسرز وغیرہ. تو لیکن کل آئی جی صاحب نے کہا کہ جی جو ہائی کورٹ کا حکم ہوگا ہم وہ مانیں گے. تو یہ یکدم یعنی کہا کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے، پھر 2 دن کے بعد نفری آ گئی کہیں سے. لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہا، لیکن یہ بھی چوائس ان کے پاس نہیں ہے. آئین بڑا واضح ہے کہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے لیے ذمہ داری ان کی ہے. وہ نہ نہیں کر سکتے. تو اگر نہ نہیں کر سکتے تو اسحاق ڈار صاحب کی منسٹری نے، فائنانس منسٹری نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کو. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو بھی اب وہ نہیں، نہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، بے شک آپ قرضہ لے کر دیں. یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ دیں اور الیکشن نہ ہو پائیں. غیر معمولی حالات اگر ملک میں ہوں، آئین کے اندر گنجائش ہے کہ آپ الیکشن کمیشن ڈیلے کریں. اگر آپ ڈیلے کریں گے وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کو جواز دینا پڑے گا کہ کیوں الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں. آئین الیکشن کی تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈالتا ہے. یہ ساری بات ہے. تو ڈیٹ آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی کو دینی پڑے گی؟ جی، الیکشن کمیشن ہی دیتا ہے. اور جو کہا جاتا ہے گورنرز دیں، وہ غلط پوزیشن؟ یہ میرا خیال ہے غلط انٹرپریٹیشن تھی، کیونکہ کئی جگہ لکھا ہے کہ صدر نے دینی ہے، کہیں پہ لکھا ہے. بہرحال اگر وہ نہیں بھی آتی تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے. اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ گورنر صاحب نے دینی ہے کچھ حالات میں، مجھے اس کا ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، وہ نہ دیں تو الیکشن کمیشن خود دے سکتا ہے. ان پہ کوئی بار نہیں ہے. جی ہاں، کیونکہ لکھا 90 days دا گورنر ان دا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے نا دا گورنر شوڈ گیو دا ڈیٹ. آئین میں تو لکھا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہ دیں تو پھر الیکشن کمیشن کو دینی پڑتی ہے. جی، گورنر جہاں پر ان ہز ڈسکریشن نہ لکھا ہو تو وہاں پر ابہام ہے. ٹھیک. آئین میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہو صدر لکھا ہوا ہے، صدر یہ کرے گا. صدر نہیں کرتا، وہ کرتا پرائم منسٹر ہی ہے. لیکن اختیار یعنی صدر کے نام سے جاری ہوتا ہے. اس طرح اگر گورنر لکھا ہوا ہے تو یہ شاید ڈیٹ، میں ہو سکتا غلط ہوں، شاید یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہو. اچھا، یہ آپ نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی کہ جو مہنگائی ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے کہا تو چوائس عوام کی ہے. پی ایم ایل این اپنا مقدمہ لے کر جائے گی عوام کے پاس، دوسری پارٹی اپنا بیانیہ لے کر جائیں گی. جو عوام فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو اس وقت الیکشن سے کوئی حل نہیں ملے گا. جی ہاں، اس پہ ویل کم ٹو دیٹ. جی اچھا، یہ اور یہ تو کلیئر بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس، سوری اب تو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپ کی پارٹی کے لوگ بھی گئے. انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا تو صفایا ہو جائے گا. تو یہ دس ہیز بین رپورٹڈ کہ یہ بڑا کنسرن ہے پی ایم ایل این کا. تو پھر یہ صفایا کے لیے تیاری ہوگی؟ یہ صفائی کی بات نہیں ہے، یہ کچھ کا لوگوں کو، یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے. یقیناً مشکل ہوگا، الیکشن آسان نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے. ہمارا ہی فیصلہ تھا حکومت میں آنے کا، زبردستی آپ کو حکومت میں نہیں لا سکتا. تو بہرحال آپ نے حکومت کا، عمران خان کا بوجھ سارا قبول کیا. اب اس کو الیکشن میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ حکومت چلائیں، تیزی سے چلائیں، مشکل فیصلے کریں، تاکہ کم از کم ملک کے معاملات تو طے ہو جائیں، ملک کے مسائل تو حل ہوں. تو تیزی سے فیصلے کریں کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ جی، میری آئی ایم ایف کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس کو حل کرنا چاہیے تھا. یہ ہم سے کمی رہ گئی ہے. کیا کمی؟ اس کمی کو پورا کرنے کی جو بھی، مجھے نہیں پتا، میں اس کا حصہ نہیں ہوں. لیکن کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اخبار تو پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے؟ میں اخبار کبھی نہیں پڑھتا. اچھا، اخبار ہی نہیں پڑھتے آپ؟ اخبار خبروں کی اطلاع ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ اخبارات میں اکثر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کم تعلق ہوتا ہے. چلیے
آپ وہ محسوس کرتی ہے، بہرحال میں نہیں آپ کی رائے ہے آزادانہ، اس کا تو نہیں کچھ کیا جا سکتا. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی اس کے حقائق ہیں، کچھ میں نے سنے ہیں لیکن مجھے اندرونی باتوں کا پتہ نہیں ہے، اس پہ اسپیکولیشن مناسب نہیں ہے. تو نہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور کرنا، یہ تو آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں کیا اس کی وجہ سے نقصان اور ہوگا. دیکھیے ایک بیلنس ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ ایک بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آئی ایم ایف راضی ہوتا ہے. ایک آپ کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے کہ آپ کتنا بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہیں، کم سے کم حکومت کی کوشش کم سے کم بوجھ پڑے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں. تو بیچ میں ایک بیلنس ہوتا ہے، شاید ہم وہ بیلنس کریٹ نہیں کر سکے. اچھا دیکھیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے 3.2 یا کچھ آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت، اگر آپ نکال لیں سارے لونز کو تو بجٹ میں، تو اس کو آپ نے نہ کہ ختم کرنا ہے، آپ نے 0.2% آپ نے سرپلس بھی اس دفعہ کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل ایک چیلنج ہے. جی یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ چیلنجز رہے ہیں، انہی کا آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، وہی نیگوشیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے جو آئی ایم ایف بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ کے یہاں سے گیا ہے. مجھے امید ہے ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن ڈیلے سے بھی نقصان ہوتا ہے. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ مصروف ہیں، اپنے ان کے دورے ہیں پورے پنجاب کے. اچھا، تو جب ملاقات ہو جائے گی. مطلب شی از ان ٹاؤن لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، یہاں وہ اسلام آباد آئی ہیں، کنونشن تھا، میری ملاقات نہیں ہوئی. میں خود بھی یہاں نہیں تھا، صبح ہی واپس آیا ہوں. اچھا، تو نہیں وہ آج صبح ہی تو آئی ہیں، یعنی کہ آج پورے دن میں آپ لوگ نہیں مل پائے؟ اچھا، ملاقات نہیں ہوئی. تو یقینی طور پہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ تو بڑی عجب بات ہے، کیونکہ ہماری ملاقات اکثر نہیں ہوتی. میں تو اچھا آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو دوریاں بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ بحیثیت پارٹی کے میں بات کر رہی ہوں. کوئی دوری نہیں پڑی. تو یہ تو دیکھیں، ایک رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا. ایک پارٹی سے رشتہ ہے وہ آج بھی قائم ہے، نواز شریف صاحب سے رشتہ ہے وہ آج بھی قائم ہے. 2019 تک میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا. میں جب وزیر اعظم بنا میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا. یہ 2019 میں جب شہباز صاحب گرفتار ہوئے تو میاں صاحب نے مجھے نامزد کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور میں نے اس وقت سے میرا یہی فیصلہ تھا کہ جب بھی مریم بی بی اگر آتی ہیں سیاست میں ایک لیڈرشپ پوزیشن میں، تو یہ ہم سب کے لیے مناسب ہوگا کہ میں کم از کم عہدے سے پیچھے ہٹ جاؤں تاکہ ان کو ایک فری ہینڈ مل سکے. ورنہ ایک ابہام سا ہو رہتا ہے سارے معاملے میں، ایک حجاب سا رہتا ہے، وہ مناسب نہیں ہوتا. جو بھی اس پوزیشن میں آئے اس کو ایک اوپن فیلڈ ملنی چاہیے. ہم موجود ہیں، میں جماعت کے ساتھ ہوں، موجود ہوں، جو بھی میری ذمہ داری جماعت لگاتی ہے میں حاضر ہوں. نہیں، انہوں نے آپ کو جو ذمہ داری دی سینئر وائس پریزیڈنٹ، آپ نے واپس کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں جو دیں گے ذمہ داری ہم. نہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک عہدہ ہوتا ہے، اسے کوئی ذمہ داری نہیں آتی. کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری یہ جب پارٹی جس میں اس عہدے کی کوئی جسٹ مذاق ہے. نہیں، یہ وہ نہیں ہے نا، یہ کوئی اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن نہیں ہوتی. جو ذمہ داری آپ کی صدر لگاتے ہیں وہی کام آپ کرتے ہیں. ورنہ بہت سے سینئر نائب ویسے ایسی چھاپ ہوتی ہے عہدے کی؟ نہیں، چھاپ نہیں ہوتی. ایک آپ کو عزت دی جاتی ہے، ایک آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ. اس کے بعد کام آپ وہ کرتے ہیں. بہت سے نائب صدر ہوتے ہیں، جنرل سیکرٹری، جو آپ کو تفویض کرے. تو جو آپ کو عزت دی تھی وہ آپ نے واپس کر دی؟ نہیں، عزت واپس خود یہ بھی آپ نے کہا. I'm just repeating what you're saying. جی میں نے کہا وہ آپ کو پارٹی عزت دیتی ہے، آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے. تو میں نے یہ فیصلہ پارٹی کے مفاد میں کیا ہے، ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے. مجھے پارٹی عزت دی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. اسی جماعت نے دی ہے. ٹھیک ہے. وہ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے کہہ رہی تھی، لگ یہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دل کی بات کریں گے بہن بھائی، کیونکہ کوئی نہیں، بالکل ہمارا میری چھوٹی بہن کی طرح ہے. میاں صاحب جب سے وہ واپس لوٹی ہیں پاکستان، آپ کی کتنی مرتبہ ان سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، میری ملاقات کی بات نہیں ہوئی. نہیں بات نہیں ہوئی، نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی. اچھا، میری ان سے کئی مہینے بات نہیں ہوتی، جب ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کو سنبھال رہی ہیں، تو وہ شی ہیزنٹ جسٹ کم ایز لائک اگر آپ نے پارٹی کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی بڑی اہمیت ہے پارٹی میں، آپ کی اپنی سٹینڈنگ ہے یہاں سیاست میں، تو یہ تو بڑی عجب بات ہے. آپ کو نارمل لگ رہا ہے، ہمیں تو اور سننے والوں کو، یقیناً دیکھنے والوں کو
نارمل نہیں لگ رہا کہ نہیں بات چیت جب سے وہ آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میں ایک مشن پہ آئی ہوں پارٹی کو یعنی کہ اس کو تیار کرنے کے لیے الیکشن میں، اینڈ یور سینئر پرسن اور آپ کی ملاقات نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، میں دیکھیں نا، میں پارٹی کا عہدے میرے پاس نہیں ہے نا، ابھی تو پارٹی کے عہدیداروں سے کنونشن میں بات کر رہی ہیں، اگلے سنڈے کو انہوں نے راولپنڈی میں آنا ہے تو میں وہاں موجود ہوں گا.